بھی دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے لوگوں، اذان ہو تو کام کر رہے ہو رک جاؤ، بات کر رہے ہو رک جاؤ، سبحان اللہ۔ اذان کی بولیوں کو دل سے سنو اور اس کا جواب دو، اور کیا پھر کہتے دعا ہیں؟ پڑھ لو تو انشاءاللہ نبی کی شفاعت کے حقدار ہو جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور شفاعت کریں گے، بے شک تبھی تو سبحان کہتے ہیں میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اذان سنو، مسجدوں کو جاؤ، کیا کہنے سبحان اللہ۔ مسجدوں کو آباد کرو۔ آج ہماری مسجدیں سونی پڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ حدیث پاک میں بتایا گیا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو، فرتعوا منہا، تو اس میں سے کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ حیرت میں پڑے کہ جنت تو عرش آدم پر ہے اور حضور زمین پہ کہتے ہیں جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کی کیاری کہاں ہے کہ ہم گزریں تو چر لیں؟ سرکار نے فرمایا ہی المساجد، مسجدیں یہ سب جنت کی کیاریاں ہیں، اس میں پہنچا کرو تو چر لیا کرو۔ لیکن جہاں مسجد میں پہنچی ہے بس سوئن دیکھیے کہ امام آگے تو نہیں بڑھے جاتے، مسجد کی طرف گھڑی کی طرف نگاہ کہ مسجد میں کہیں زیادہ وقت نہ گزر جائے۔ اے لوگوں، حضرت علی شیر خدا کے ماننے والوں، ابھی کوئی عالی نعت پڑھے تو آپ خوب خوش ہوں گے، لیکن علی کی زندگی تو کم سے سوچو کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجدوں سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ ایک دن صحابہ کی محفل میں کہا تھا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھے اختیار دے دیا کہ علی چاہو تو جنت میں جاؤ چاہو تو مسجد میں جاؤ، تو اس دن میں جنت کو چھوڑ دوں گا، مسجد میں جاؤں گا۔ ہائے ہائے سبحان لوگوں اللہ۔ نے کہا تھا کیوں؟ تو حضرت علی نے کہا تھا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن سے جسم کو طاقت ملے گی، اور مسجد میں ذکر الہی سے روح کو طاقت ملے گی، ارے واہ واہ واہ، لہذا سبحان ہم اللہ سبحان اللہ۔ وہاں جائیں گے جہاں ہماری روح کی غذا ہو۔ ہائے ہائے۔ اور آج ہم علی کے ماننے والے مسجدوں سے دور رہتے ہیں۔ اے لوگوں، مسجدوں سے پیار کرو، مسجدوں میں آنا جانا رکھو، اذان سنو تو مسجد پہنچو، تین چیزوں میں دیری نہ کرو۔ حدیث پاک میں حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں عجل فی ثلاث، اے لوگوں تین چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ نمبر 1 پر فرماتے الصلاۃ اذا آتت وقتها، جب نماز کا وقت آ جائے تو جلدی کرو، ٹال مٹول نہ کرو، پہنچ جاؤ فوراً۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو کے حاضر ہو جائے تو کسی کا انتظار نہ کرو، جلدی کرو۔ لیکن دیکھا جاتا ہے لڑکوا دلی میں ہے، ماتاری باپ سے بول چال نہیں، اور جب ابا مر گئے تو ہوا سے فلیٹ سے آوت ہے۔ اب یہاں اعلان ہے لڑکا فلیٹ کے پہنچے والی، فلیٹ پہنچے والی آئیں گے۔ بتاؤ زندگی میں تم ماں باپ سے دور رہے اور مرنے کے بعد تم فلیٹ سے آ رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ اب آئیں گے ایسا روئیں گے، لڑکوا تو کم روئے پتوہیوا اتنا روئی، وہ پتوہیوا جون ایتے آوت مہینے 2 مہینے کے بعد کانے پھونک چھوڑت ہے، بڑھیا بڑھو کے پیچھے کب تک لاگ رہی ہے، الگ ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو، 2 مہینے میں کب جی آئی لیتے ایسا پھونک چھوڑت ہے۔ اور کے بعد لڑکا بولے نہ دی، اور جب ساس مری ساسر مری ہیں تو پتوہیوا اتنا روئی کہ اررائے گری دھوں سے، سب اٹھائی ہیں پھر
پھر گری دھڑام سے، لاگت ہے ساتھ ہے چل دی. یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ اگر محبت تھی تو زندگی میں تم نے نہیں جانا مانا، اب مرنے کے بعد رو رو کے دکھا رہی ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے. تو حضرت علی کہتے ہیں جنازہ جب تیار ہو کے آ جائے تو فوراً اسے دفن کرو. سبحان اللہ. لیکن روکے رہی ہیں، ابھی رکو دو آوت ہے کہ پھپھو آوت ہے، ابھی منہ دیکھے باقی. قبرستان پر منہ دکھاوت ہے کفن کھول کھول کے. کیا طریقہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں ذرا اعلیٰ حضرت کے شعر سے سبق سیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، اور منہ دیکھے کہ کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تیسرے نمبر پر جلدی کرنے کا حکم ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَيِّمُ إِذَا بُلِغَتْ فَتَنْكِحُوهَا، اور لڑکے جب بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو. سبحان اللہ. بالغ جوان لڑکی کے شادی میں دیری نہ کرو، اس لیے کہ اگر کہیں اس کے قدم ڈگمگ ہوئے تو سارا گناہ ماں باپ پر پڑے گا. کیا کہنے. لیکن آج ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر کے تلاش میں یہاں لڑکی کے یہاں بڑھیا بنائی دیتے کہ کہوں تنی سرکاری نوکری والا ملے. ارے خدا کی رزاقی پہ تمہارا ایمان نہیں ہے کیا؟ ڈاکٹر کے نکاح میں جائے گی تبھی روزی پائے گی؟ کیا سیٹھ کے نکاح میں جائے گی تبھی روزی پائے گی؟ اللہ قرآن میں فرماتا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی رینگنے والی چیز ایسی نہیں ہے اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اللہ کے ذمے اس کی روزی ہوتی ہے. اس کی روزی کا ذمہ دار خدا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیں گے. یہ سوچ کر کے لڑکیوں کی زندگی برباد نہ کرو. ایک آدمی رہا ہے کہ ایک کئی بٹیا شادی لگ گئے تو گوا لڑکا دیکھے، جب بپوا گوا دیکھے تو لڑکوا کے داڑھی رہے چہرے دیکھے تو یہ تو ملا ہے ہو، یہ کا کمائی کا کھوائی، چھوڑو ہٹاؤ کو نہ پینٹ بوسٹ والے ڈھونڈو. تو جو جیسے ڈھونڈو تو کا ویسے مل جاتا. مل گیا پینٹ بوسٹ والا، بات چیت طے ہوئی گئے، شادی کی تاریخ طے ہوئی گئے. جب شادی کا دن آوا تو پہلے زمانے میں دلہا کا نوحاوت رہا، تو کا نوحاوے چلے دلہا بناوے خاطر، تو کے پیخانہ لگ گا تو چلا گا لیٹرنگ میں پیخانہ کرے. اور جب پیخانہ کہہ کے نکلا لیٹرنگ سے